اصل آغوش ہے یا بہتر کہوں تہذیب کی پہچان کے لیے تہذیب انسان کی شخصیت کے جنم اور پرورش کی رحم ہے۔ جس طرح سے انسان کا جسم ایک رحم میں بنتا ہے اور پھر اس کی ولادت ہوتی ہے، جنم لیتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اس جسم کے ساتھ انسان کی ایک شخصیت بھی بنتی ہے۔ وہ شخصیت جس ماں کے ہاں جنم لیتی ہے اور جس ماں کی آغوش میں وہ شخصیت پرورش پاتی ہے، اس کا نام تہذیب ہے۔ عموماً بچے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، ایک عورت اور مرد کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، اور ماں یہ سمجھتی ہیں کہ آخر تک ہم ہی اس کی ماں ہیں، اور اپنا حق مادری اس مولود کے اوپر آخر تک مرتے دم تک جتلاتی ہیں، اور ہے ان کا حق محفوظ ہے مادری کا۔ لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس مولود کو ماں نے جنم دیا ہے، اس مولود کی ایک اور بھی ماں ہے۔ یہ اس کے رحم سے بھی تعلق رکھتا ہے اور یہ اس کی آغوش سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ جس طرح اپنی ماں جسمانی ولادت جس سے ہوئی ہے، اس کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے دودھ سے پلتا ہے، اس سے زیادہ تعلق اس کا تہذیب سے ہے۔ اتنا ماں سے نہیں کھاتا پیتا جتنا وہ تہذیب سے حاصل کرتا ہے اور تہذیب سے اپنا تغذیہ کرتا ہے۔ وہ دودھ جو تہذیب اس کو پلاتی ہے وہ زیادہ اثر ڈالتا ہے اس دودھ سے جو ماں اس کو پلاتی ہے۔ تہذیب کو سمجھنا ضروری ہے۔ تہذیب میں ہم سب فرزندان تہذیب ہیں، ہم سب آپ سب بنات تہذیب ہیں، یعنی پروردگان تہذیب ہیں، پرورش یافتہ ہیں دامن تہذیب میں۔ ہمیں ایک تہذیب نے جنم دیا ہے اور ایک تہذیب کے آغوش میں ہم نے پرورش پائی ہے سب نے، اور ابھی خود ایک تہذیب کا حصہ ہیں، ایک تہذیب کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہی تہذیب جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے اور ہم پر جو تہذیب سایہ ڈالے ہوئے ہے اور جس کی بنیاد پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسی تہذیب کی راہوں پر چل رہے ہیں، اسی تہذیب کی منزلوں پر ہم پہنچیں گے، اسی تہذیب کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، محشور ہوں گے ہم۔ تہذیب نے جہاں ہمیں پہنچانا ہے ہم وہیں پہ پہنچیں گے۔ ہم تہذیب سے ہٹ کر اپنا راستہ بنانا چاہیں، رہیں تہذیب کے اندر اور منزل کوئی اور اپنے سامنے مد نظر رکھیں، یہ ناممکن ہے۔ بس تہذیب وہ چیز ہے جس سے آپ کا سروکار ہے، تعلق ہے، جس میں ہم آپ سب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو جو اپنی چیز ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، تہذیب کے بارے میں گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے میں آپ کے محلے کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ آپ اگر لاہور کے کسی محلے سے ہیں اور میں یہاں پر بیٹھ کر اس محلے کی خصوصیات بیان کروں کہ جہاں آپ رہتی ہیں وہ ایسا محلہ ہے، اسی طرح اگر آپ کسی اور شہر میں، کراچی، اسلام آباد یا اور کسی شہر میں، چھوٹے بڑے شہر میں یا کسی گاؤں میں رہائش پذیر ہیں اور میں اسی گاؤں کی گفتگو کروں کہ وہ گاؤں اتنی گلیاں ہیں، اس کی اتنے مکانات ہیں، اس میں اتنی قومیں اس کے اندر رہتی ہیں، اتنے افراد و نفوس وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے تعلقات یہ ہیں، تو آپ کو ایسے لگے گا کہ بالکل ہمارے گھر کی بات ہو رہی ہے، اجنبیت نہیں ہوگی، چونکہ آپ کے محلے کی، آپ کے گھر کی اور آپ کے شہر کی اور آپ کے گاؤں کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تہذیب اجنبی امر نہیں ہے جو یہاں زیر باس لایا گیا ہے، بلکہ وہی گھر ہے ہمارا، وہی آغوش ہے ہماری جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جو ہمیں بنا رہا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ انس رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز ہم پہ اثر انداز ہو رہی ہے وہ ہے کیا، وہ ہمیں کیا بنا رہی ہے، اور ہم اس تہذیب کے اندر آگے اگلی نسل
लाने کے لیے جب تیار ہیں تو کس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ کون ہے؟ ماں جس کے لیے آپ اپنی اولاد، اپنی نسلیں اس سے سپرد کر کے اس دنیا سے چلی جائیں گی. آپ بظاہر آپ انسانوں کے حوالے کر کے جاتی ہیں اپنی اولاد، لیکن حقیقتاً ایسے نہیں ہیں. جو عورت اور مرد، ماں اور باپ اس دنیا سے جاتے ہیں، بظاہر اپنی اولاد کو بھائیوں کے حوالے، چچا کے حوالے، ماموں کے حوالے، رشتہ داروں کے حوالے کر کے جاتے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا. یہ اپنی تسلی کے لیے کہتے ہیں. بھائی اور چچا اور ماموں اور خالہ اور پھوپھی یہ آپ کی اولاد کو نہ بنا سکتے ہیں، نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ انہیں بچا سکتے ہیں، نہ انہیں ہلاک کر سکتے ہیں. انہیں معمولی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں، فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ اصل وارث جس کے سپرد آپ اپنی اولاد اور نسل کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، وہ تہذیب ہے آپ کی، وہ ثقافت ہے آپ کی، وہ فرہنگ ہے آپ کی، وہ کلچر ہے آپ کا، جس کے حوالے کر کے آپ جا رہے ہیں. بس اب ہمیں زیادہ حساسیت کے ساتھ دیکھنا ہوگا تہذیب کے موضوع کو.